حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی جناب؟ کس وجہ سے، کس مقصد کے تحت فرما انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ اور یہی مقصد جو ہے وہ بیان کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں گئے، جس طرح ان کو بلایا گیا اور جب وہ تشریف لے آئے تو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کرو۔ کیا کرو؟ یزید کی بیعت کرو۔ بیعت سے مراد کہ جیسے اب اس دور میں ہم ووٹ ڈالتے ہیں نا، ووٹ، یہ ووٹ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم نے اس کو 5,000 کے لیے بیچ دیا ہے۔ کس کے لیے؟ 5,000 روپے کے لیے، یا ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے اپنے ضمیر کا ہم سودا کر دیتے ہیں جناب۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے فاسق ہے، فاجر ہے، آگے بے شرم بے حیا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا سننے والا ہے۔ نا نا نا، اہی کہتے ہیں نا جناب ہے میرا ہیرو ہے، یہ میرا ہیرو ہے جناب، اور میں اس کو ہی ووٹ دوں گا جناب۔ کیوں؟ اے نہیں مینوں پتا، کہا دے دوں یہ نہیں پتا جناب، اور کس مقصد کے تحت ووٹ دو گے اے کچھ نہیں پتا جناب، بس میں ووٹ دینا تو انہوں ہی دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہی بولو۔ شخصیت پرستی سے مراد فرما کہ جن جناب مرضی ہے دینا تو ووٹ انہوں ہی دینا ہے۔ کوئی گل نہیں، نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ، کوئی گل نہیں، فرما دین دی نہیں گل کر دیتے، کوئی نہیں گل، فرما ووٹ دینا تو اس کو ہی دینا ہے۔ اب جو حالات ناظرہ جا رہے ہیں نا، جتنا جناب اب اخیر ہو گئی ہے غریبوں پر، لیکن پھر بھی کہتے ہیں آیا آیا فلاں نہیں آیا، ووٹ دینا تو انہوں ہی دینا۔ کہتے خبردار جناب، ہمارے لیڈر کی بات کی، خبردار، ہم نہیں دیکھتے فاسق ہے۔ فاسق کس کو کہتے؟ جو گناہ کرنے والا ہو، اعلانیہ گناہ۔ کون؟ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، اعلانیہ شراب پینے والا ہو، اعلانیہ شراب کا بل پاس کرنے والا ہو، اعلانیہ رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا ہو، اعلانیہ گناہ حرام کرنے والا ہو، اعلانیہ جناب اس چیز کو کرنے والا ہو، اس کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر، فاجر مولن کہتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے دین کو فرما نعوذ باللہ پھلانگ کے، رب تعالیٰ کی جو حدود اللہ جو لائن لگائی ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں آسان لفظوں میں، اس کو کراس کر کے توڑ کے وہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور یزید میں یہ تمام یہ برے عیب پائے جاتے تھے، یزید میں تمام یہ برے عیب بولو یہ پائے جاتے تھے، اس میں تمام یہ گناہ پائے جاتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے یزید، میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ ہم آج ووٹ دیتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھے، جس نے ضمیر کا اپنا سودا کر لیا وہ یاد رکھو انہوں آج امام حسین دی سبیل دین دی کوئی لوڑ بولو جناب بالکل نہیں ہے جناب۔ اور یہ میری بات یاد رکھے، امام حسین کو ہماری دین کی، ہماری سبیل کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ جب ہم نے امام حسین کے مشن پہ کام ہی نہیں کرنا، امام حسین ہمیں بتا گئے، سبق دے گئے کہ خدا کے بندوں، میرے محبوب کی امت، میرے نانا جان کی امت، فرما سب کچھ کٹا کے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے، پھر بھی فرما آخری سجدہ فرما رب کی بارگاہ میں کیا ہے، اور فرما کچھ بھی ہو گیا، فرما اپنے بچے قربان کیے، اور فرما 6 مہینے کا علی اصغر علی اکبر دیا رب کی بارگاہ میں، فرما پھر بھی میں نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، پھر بھی میں نے ظالم کی حمایت نہیں کی۔ مر جائیں گے لیکن ظالم کی حمایت نہ کریں گے، فرما یہ ترک روایت نہ کریں گے، کچھ بھی ہو جائے، فرما ہوتا فرما ہو جائے، لیکن ظالم کی حمایت نہیں کریں گے بالکل۔ یہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بتا کے گئے، اور جو میں بات کر رہا تھا کہ امام حسین کو ہماری دین کی، اونچی بولو، دین کی کوئی لوڑ نہیں ہے جناب، ہماری سبیل کی کوئی لوڑ نہیں، جب تک ہم امام حسین کے مشن پر کام نہیں کریں گے، جب تک ہم سیدنا امام حسین کے بولو جناب مشن پہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو اتنا پتہ ہے
مرزئی جو پکے کافر ہیں، مرزئی اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، وہ جھوٹے کذاب جو نعوذ باللہ ہمارے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اور یار اتنی بھی کیا بات ہوگی جناب، اخیر ہوگی، جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، جو او ملعون اس کو کذاب کو مردے کو فرما جو نبی نہیں مانتا اس کو گالی دے کے کہتے وہ فلانا فلانا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ میں اور اپنے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں بھائی دسو؟ وہ اپنے دین کے لیے جھوٹا دین، گندا دین، ان کی جس کو مانتے وہ بھی گندا، اور اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ وقف کہتے کہ پتر تینوں بس تو دین دے کام کر، وہ کہتے ہیں پتر تو کہتے کہ وقف کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کہنا پتر تو اب دین کا کام کر۔ کیا کر؟ دین کا، کچھ ہی بولو دین کا۔ امام حضرت سیدنا غوث پاک تھے نا، فرماتے کہ جب کیا ہوا کہ جب فرماتے کہ مدرسے گئے پڑھنے کے لیے، مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، فرما کئی سال بعد جی کیا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی صحبت لے آؤں، ان کی مبارک صورت دیکھ آؤں، مبارک صورت دیکھ آؤں۔ سنو ذرا، فرما کئی سال بعد گئے، کئی سال بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرمایا کہ پہلے جانے لگے تو دیکھا کہ ماں جان سو رہی ہیں، فرما میں کچھ ویٹ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ فرما جب پانی بہنے لگا نا تو جان گئے کہ امی جان تہجد پڑھنے کے لیے وضو کر رہی ہیں۔ فرما دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ ماں آپ کا غوث، آپ کا بیٹا۔ فرما کون سا غوث؟ کون سا عبد القادر؟ میں نہیں جانتی۔ فرما ماں جی اس طرح نہ کرے، آپ کا لگتے جگر جس کو آپ نے دین کے لیے بھیجا، فرما میں ماشاءاللہ یہ حاصل کر رہا ہوں، فرما آپ کی صحبت لینا چاہتا ہوں۔ فرما کہ کون سا عبد القادر؟ فرما میں عبد القادر کو نہیں جانتی۔ فرما ماں جان آپ کا بیٹا؟ فرما نا، میں جس عبد القادر کو جانتی ہوں نا، میں نے اس کو رب کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ فرما اب میری اور اس کی ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس کو کہتے دین کے لیے۔ فرما جاؤ اب دین کا کام کرو، اب ہمارے میں ہم کہاں تک، فرما کے جناب اب کیا کہے اور کیا فرق۔ وہ ملعون کذاب مرزا کے ماننے والے وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں پڑتی کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم دے سکیں۔ اور یار وہ تو دور کی بات، ہمارے بچے درست قرآن پاک نہیں جانتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اور دین کی جا فرما پتہ ہی نہیں بالکل۔ اور جناب کیا اپنے پتروں فلاں بنانا، اور خدا کے بندو دین کے لیے کچھ کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو فرما دین کے لیے کچھ کروا کے جاؤ۔ وہ ملعون کذاب اس کے ماننے والے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے کہ جناب وہ اپنے بچوں کو وقف کر رہے ہیں کہ تو دین کام کر، دین کے لیے کام کر۔ اور اب میں جو پڑھ رہا تھا وہ نعوذ باللہ اپنی عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر، کہ کسی طرح یہ ہمارے قریب آئیں۔ قریب سے کیا مراد؟ وہ فرما عورتوں کو مائل کر کے کہ جا تو عورتوں فرما مسلمانوں کے قریب جا، اس کو ہمارے دین میں لا، مرتد کر، مرزئی کر۔ جب ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں ہوگا تو وہ خاک کریں گے جناب۔ اسی کہنے میں حسینی ہاں، اور یار کس منہ سے میں حسینی کہوں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ میں کہوں نعوذ باللہ، میں جناب کو میں کہوں میں امام حسین کا مانا حسینی بھی ہوں اور میں گناہ کڈے بھی چلاؤں؟ میں کہوں میں حسینی ہوں اور میری زبان سے جب بھی نکلے گالی نکلے، گلوچ نکلے، اور یہ کیسا حسینی بھائی؟ یہ کیسا حسین کا سپاہ سالار؟ یہ کیسا؟ اور خدا کے بندو امام حسین کے سپاہ سالار ایسے تھے، فرما ادھر امام حسین کے ماننے والے اور ادھر دولت بھی شہرت بھی سب کچھ تھا، اور اس کو ان کو فرما صوبے کی گورنر بھی دی۔ انہوں نے کہا امام حسین کو فرمایا کہ امام حسین سے عرض کی، فرمایا امام حسین فرما میں اس فرما کے ساری دولت پر فرما تھوکتا ہوں، اور فرما نا یزید تمہیں نوازے گا اور پیسے دے گا۔ فرما نا فرما میں اس پیسے کو کوئی قدر نہیں ہے، فرمایا کہ یہ اس پیسے کو فرما کے جوتی کی نوک میں رکھتا ہوں۔ فرما جب مجھ پر زہرا کے بابا خوش ہو گئے، رب کا فرما رب خوش ہو گیا، اور فرما آپ خوش ہو گئے تو فرما اور کیا چاہیے؟
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہے. فرمایا جب امام الانبیاء ہی مل گئے فرما پھر کیا پیچھے کیا لوٹ رہ گئے بھائی. فرما یہ صبح کی گورنلی میں کچھ بھی نہیں چاہتا, اس کو فرما تھوکتا ہوں. فرما میں آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں, میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں. پھر ان کو سینے سے لگایا ہے اور فرما حر, حضرت حر, ادھر امام حسین کا لشکر ہے, ادھر جناب یزید کا لشکر ہے. یہ سنو سنو, ادھر امام حسین کا لشکر ہے, ادھر یزید کا لشکر ہے, یزید کے ماننے والوں کا لشکر ہے, ادھر کلمہ پڑھنے امام حسین کا لشکر ہے. انہوں نے جب تقریر کی اور اس امام حسین کو پہچانو, ان کو پہچانو, ان کے نانا کا کیا مقام تھا, بابا کا کیا مقام تھا. اور فرما جاہلو جن کا کلمہ پڑھنے والے ہو, یہ اسے نانا جان کا نواسا ہے. اور فرما یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اور فرما انہوں نے کس کے کندھوں پر فرما سفر کیا, اور فرما ان کو گٹھی کس نے دی ہے. اور فرما ان کو فرما اگر عام میں کوئی کسی کو گٹھی دے کہتے کہ اس نے گٹھی دی ہے, یہ بڑا مقدروں والا ہوگا بیٹا, یہ بڑا نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا. اور فرماتے ان کو گٹھی امام الانبیاء نے دی ہے, جو فرما کے انبیاء کی امامت کر کے فرما ان کو فرما انہوں نے گٹھی دی ہے. اور فرما تمہیں پتہ نہیں ان کی تربیت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نہ جی ان پر اثر نہیں ہوتا تھا, آج نہیں نہ اثر ہوتا. ادھر وہ کہتے کہ جناب کیا معنی جو بات میں کرنے لگا تھا, قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی, قرآن پاک کو جلایا گیا نا, بولو قرآن پاک کو جلایا گیا, کوئی بولا نہیں ہے, کوئی نہیں بولا, کوئی جناب جس کو ووٹ دیا کوئی نہیں بولا. کسی نے احتجاج بولو یار پریشان کیوں ہو گئے نہیں کیا جناب. قرآن پاک کو نعوذ باللہ علی الاعلان جلایا گیا, ان کے ماتھے پر بل نہیں آیا, ان کو شرم ساری نہیں ہوئی. اور خدا کے بندوں غزہ میں بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, باپ اپنے بچوں کو چھاپروں میں ڈال کے ان کے ٹکڑے لے جا رہے ہیں, کسی میں غیرت نہیں آئی. اور یار اتنے بدبخت ہو گئے, اتنے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا, اتنے ضمیر کا سودا کر لیا کہ ہسپتال آخری ہسپتال بچا تھا, وہ کہتے کہ ادھر سے بھی نکلو جناب, ادھر سے بھی نکلو. اور کئی دن گزر گئے ان کو کچھ کھاتے ہوئے, کچھ کھائے کچھ پیے. تسی مانتے ہو وہ انہاں دا سالن کی ہوندا ہے, جنہاں ہوندے نا پٹھے جنہوں سے کہنے ہیں چارہ گھاس, اس کو گرم کر کے وہ کھا رہے ہو. اور پھر بھی ہمیں کہتے ہیں فلانا جناب سپورٹ کرنی دے نہیں کرنی ہے. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پوچھ ہوگی آپ سے, یہ بات یاد رکھنا. امام حسین نے پوچھ لینا ہے, اوے تو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو پھر بھی یزید کے ماننے والے کے ساتھ تھا ہیں, اور تو نے اس کو ووٹ دیا کہ جب غزہ کے بچے کٹ رہے تھے, مر رہے تھے, بہنوں کی عزتیں للام ہو رہی تھی, اور فرما تو تیرا جس کو تو نے ووٹ دیا وہ نہیں بولا, اس کے باوجود تو نے پھر سپورٹ کی, پھر تو نے سپورٹ کی, پھر اس کو ووٹ دیا. کوئی بولیا جناب, تسی تو بولو نا, کوئی بولیا جناب, نہیں نہ بولیا, کوئی بھی نہیں بولا جناب. کسی نے نہیں کہا کہ جناب غزہ کے لیے نکلی ہے, اور جناب وہ کسی نے نہیں کہا, کسی پارٹی والے نہیں کہا کہ علی اعلان ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, کسی نے نہیں کہا. اور یار یہ تو ہو سکتا ہے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو, یہ تو مر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو, نہیں کرتے. علانیہ کرو, نہیں کرتے جناب یہ. اور پھر ہم کس منہ سے کہیں یہ حسینی ہیں, پھر ہم کس منہ سے کہیں یہ حسین کے ماننے والے ہیں, یہ امام حسین کے لشکر سے ہیں. اور نہ یہ بات یاد رکھنا, محبوب علیہ السلام المسلم اخو المسلم, فرما مسلمان کا کیا ہے, بھائی ہے. فرما یہ مسلمان ایک مٹھی کی طرح ہے, ایک مٹھی کی مانند ہے. فرما اگر ایک کو درد ہو تو فرما سب کو ہونی چاہیے, ہیں سب کو. اور یار جب محبوب مکے سے آئے مدینے میں تلوار کیوں اٹھائی, اپنے حق کے لیے, مسلمانوں کے حق کے لیے تلوار اس لیے اٹھائی کہ مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. اس دھرتی پہ وہی رہ سکتا ہے جو رب کو مانے گا, رب کے رسول کو مانے گا. اور امام حسین نے بھی یہ بھی بتا دیا
کہ فرما امام حسین کے ماننے والا وہی ہے جو فرما میرے نانا جان کے دین پر ڈٹ گیا ہے. اسی کہنے ہیں میں حسینی ہاں, کہنے ہیں نا کہ نہیں, بولو کہنے ہیں نا. تو غصہ نہ کرے ہو, جدو بچے کا تیل ہوں وہ کی ہوں جناب, ڈھول ٹمکے تو پاو گل ٹپ کے یہ کنجرے دے ناچ ہوں نے کہ نہیں, بولو یا نہ بولو گل تو ٹھیک ہوں نے کہ نہیں. وہ جڑا کرواندا وے وہ کہ میں حسینی ہاں, وہ کہڑے منہ نال کہندا ہے. امام حسین نے جن کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے, وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والا تھا, وہ یزید تھا. اسی نے ہی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے بندھوائے, اور آج اسی مسجد نبوی شریف میں گاڑیاں چل رہی ہیں روزے رسول کے قریب سے. کہاں گاڑیاں پراڈو چل رہی ہیں اس محبوب علیہ السلام کے روزے کے قریب سے. پروٹوکول مل رہا ہے. کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم جناب عرب کے ماننے والے ہیں؟ کس منہ سے محبوب کو منہ دکھاؤ گے؟ اور یہ جو حج ہوا امام کعبہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا جناب. اس نے یہ نہیں کہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اور خدا کے بندوں نکلو جہاد کے لیے, اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے. ہوا کہ نہیں, بولو ہاں, ہوا کہ نہیں؟ ان کو بالکل نہیں بولا جناب. اور میٹھے میٹھے اسلامی فلاں میٹھے میٹھے جناب میٹھا میٹھا کھا لیا, کڑوا کڑوا تھوک لیا, یہ کیا بات بھائی ہے؟ اور جو حج ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی ایک تربیت گاہ ہے. جتنے وہاں ماننے والے آئے ہیں ان کو کہو فلاں ملک میں یہ کمی ہے, اس بات سے منع ہو جاؤ. فلاں یمن والوں تم میں یہ کمی ہے, اس بات سے منع ہو جاؤ. لیکن نہیں جناب, وہ خطبہ لکھا آیا, وہ پڑھ کے جناب اپنے بادشاہ نو خوش کیتا, چلو جی گھراں دوڑ جاؤ. وہاں یہ کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کو کہ خدا کے بندو غزہ میں بچوں کا حال کوئی نہیں ہے, کٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں, نکلو اب جہاد کے لیے. کسی نے نہیں کہا جناب, کسی نے کسی کے سر پہ جونگ تک نہیں رکھی ہے. اور بات چل رہی تھی کہ جو کہتے کہ میں حسینی ہوں ہے, وہ نعوذ باللہ وہ اپنے بیٹے کے تیل پہ رنڈیوں کا ناچ کروائے, سب کچھ کروائے, تو صبح اٹھ کے کہ یا اللہ مینوں نیک پتر دے ہے, 5-6 مہینے بعد کے یا اللہ اللہ دا ولی دے. وہ خدا کے بندے کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اللہ نہ کرے, اگر اولاد نہ ہو, کہنے گھر سب اولاد نہیں ہون ڈی. اور خدا کے بندے جب شادی تھی تو نے رب کو راضی کیا تھا, یہ شیطان کو بتا نا کس کو راضی کیا تھا ہے؟ اگر رب کو راضی کیا تو پھر رب کی بارگاہ میں گر گڑا اور میں بھی کروں مولا, میں گواہ انہیں تینوں راضی کیتا. یا رب العالمین اس کے بیٹے کو جب شادی کے لیے جا رہا تھا تو فرما مولا تیرے دین کے ترانے گائے جا رہے تھے. نا 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 نا, اولاد نہیں ہو رہی جناب, ہر حد ٹپ جا, ہر حد گزر جاتے ہیں جناب. اور وہی کہنے میں حسینی ہاں. کوئی بندہ 2 دیگا پکا کے بانٹدا ہوندا ہے, کہنا میں حسینی ہاں. اور جو بندہ ڈرامے بازی کے لیول پر ہے, بے شرمی کے لیول پر ہے, جس کے موبائل میں حد کا گند ہے, بے شرمی ہے, وہ کہنا میں حسینی ہاں. کی خیال ہے؟ گلاں تھوڑیاں کڑویاں نہیں, وہ کہنا میں حسینی ہاں. اور نا امام حسین کا ماننے والا ایک وہی ہے کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے درود پاک نکلے ہے, ماننے والا وہی ہے. تو جگہ کچھ بھی ہو جائے نا, یہ ووٹ اس کو جائے گا جو کلمہ گو ہے, جو دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے. اگر یہاں کچھ بھی ہوا, محبوب کی عزت کے لیے ہی کھڑے نہیں ہوندے, محبوب کی عزت کے لیے نہیں نکلتے, لیڈر کے لیے نکل پڑتے ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی کے نوز بلا نہیں نکلتے, اپنے لیڈر کی عزت کے لیے نکلتے ہیں. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سنو, کوئی بھی لیڈر نہیں نکلا, کوئی بھی نہیں نکلا, حلوہ کھان والے مول بھی نکلے جی. سبحان اللہ. تے کو جناب جی نے کہنے نا حلوہ کھان والے ہیں, وہ وہی مول بھی نکلے جناب. اب وہی انہوں نے اعلان کیا کہ اگر آپ بائیکاٹ نہ کریں گے تو فرما ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. وہ تحریک لبیک ہے, وہ میرے مامے کے پتر نہیں لگتے, میرے کزن نہیں لگتے, ہاں مگر وہ دین کے لیے بولتے ہیں, وہ دین کے لیے نکلتے ہیں, وہ دین کے لیے نعوذ باللہ دینی کارڈ نہیں کھیلتے, وہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں بولا, کسی نے نہیں نکلا, لیکن اب تحریک لبیک والے نکلے ہیں. اسی والا کہنے ہیں, مینوں کئی بندے کہتے ہیں قاری صاحب ہن کتھے گئے تحریک لبیک والے ہیں, مہنگائی ہو گئی ہن کتھے گئے تحریک لبیک والے, فلاں کام ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, اب کہاں گئے تحریک لبیک والے. او خدا کے بندے, ووٹ تو کسی اور کو کرے, سپورٹ کسی اور کو کرے, تے کہ ہن مول بھی کی کرن دے نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح جناب.
ہے, سپورٹ کسی اور کو کرے, ووٹ کسی اور کو دے, ووٹ اس کو دے جس کی نہ سنت رسول, نہ قرآن پاک آتا ہو, نہ رب کے دین کو جانتا ہو, ووٹ اس کو دیا اور کہ مولوی کدھر گئے بھائی ہیں, وہ مولوی کہاں گئے, اور خدا کے بندے جس کو ووٹ دیا اس کو جا کے ہیں, نہ ووٹ دیا, نہ سپورٹ کی, نہ آگے لایا, تو کہنا قاری صاحب کتنے گئے تحریک لبیک والے بھائی. خدا کے بندو, امام حسین کے اگر ماننے والے ہیں تو امام حسین کے مشن پہ چلو. امام حسین نے اپنے سب کچھ قربان کر کے کہا مولا اب راضی ہے, سب کچھ قربان کر کے فرما مولا تو راضی ہے, مولا تو راضی ہے. اور کیا وہ عجیب عجب انداز تھا, کیا انداز تھا کہ یہاں امام حسین کا بیٹا رب کی راہ میں شہید ہو رہا ہے, کٹ رہا ہے, تو یہی کہہ رہے مولا تیرا شکر ہے, مولا استقامت دے. فرماتے جب فرشتوں کو فرما جب انسان کو پیدا کرنے لگا تھے رب تعالیٰ کی ذات, فرشتوں نے کہا مولا یہ خون بہائے گا, فرما مولا یہ کیا کرے گا, خون بہائے گا, لڑے گا, مرے گا, مارے گا. لیکن کیا بات ہے, جب امام حسین ڈٹ گئے دین کے لیے, اپنا بیٹا قربان کیا, چھوٹا بیٹا قربان کیا, 6 ماہ کا بیٹا قربان کیا, جوان بیٹا قربان کیا, خود بھی رب کی راہ میں قربان ہو گئے, تو رب تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا دیکھو یہ ہے انسان, یہ ہے حضرت انسان, جس کے لیے کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ, فرما یہ حضرت انسان ہے. اس وقت رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ بھی حضرت انسان ہے جو میرے دین کے لیے اپنے بچے تیار کر کے ہیں. حضرت سیدنا زینب پر دو پھول تھے, 2 پھول ہیں, زینب کے باغ میں تھے, 2 پھول تھے مہکتے, زینب نے وہ بھی اپنے رب کی راہ میں قربان کر دیے. 2 پھول, 2 ننھے شہزادے, فرما ان بیٹوں کو تیار کر کے سنو, تیار کر کے رب کی راہ میں پیش کیا, مولا قبول کر, مولا قبول کر. بات غصے والی نہیں بابیو, بات یہی ہے کہ دیکھو یار امام حسین کے لیے ہم سبیل لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یار امام حسین کا جو مشن تھا اس کو زندہ کرنا چاہیے کہ نہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں, اس پر ڈٹ جانا کہ یہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, وہ یار اسی کہ یہ نہیں بھائی نہیں ہے. اور فرماتے وہاں سامنے حضرت حر, یہاں امام علی مقام کا لشکر, اور فرما جب تقریر ہوئی تو خدا کے بندوں کچھ عقل کرو, حیا کرو, سامنے دیکھو کون ہے, شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور دیکھو جس نانے کا کلمہ پڑھنے والے ہو, جس گھرانے کا کلمہ پڑھنے والے ہو, کہ اسی گھرانے کے لال ہیں, چشم و چراغ ہیں. فرماتے کہ فرما جب یہ تقریر کر رہے تھے, جب یہ بیان کر رہے تھے, فرما ان میں سے ایک نکلا, ان میں سے ایک حضرت حر نکلا, قربان جائیں حضرت حر نکلا. فرما عقل مند وہی بندہ ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا شخصیت پرستی نہ ہو, کہ جنجدہ بھی بندہ ہے نال ہی چلنا ہے, جنجدہ بھی بندہ سپورٹ نہیں کرنی ہے, کوئی گل نہیں, شرابی ہے, کبابی ہے, کوئی بھی ہے, وہ کوئی بھی ہے جناب, کوئی نہیں. میرے ابا جی نے سپورٹ کی تھی, میں بھی کرنی ہے, میرے خاندان نے سپورٹ کرنی ہے, کیوں پتہ نہیں ہے لیکن کرنی ہے نہیں ہے. لیکن حضرت حر نے ہے نہیں کیا کہ میں تے پیسے دے کول کھانا وا یزید کول, میں یزید ہی فوت ویچوں ہاں, فرما میرا راشن تو چلتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا گھرانہ کیا, فرما نا, فرما دولت گئی باڑ میں, فرما ڈیوٹی گئی باڑ میں, اور فرما اگر میرے پر رب خوش ہو جائے گا, رب کا محبوب خوش ہو جائے گا, اور فرما سیدنا امام حسین کا غلام بن جاؤں گا, اس سے بڑی بات کیا ہے. اور فرما اگر میں یزیدیوں سے نکل کر, فرما یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر حسینی کے لشکر کا بن جاؤں گا, فرما رب راضی ہو جائے گا, فرما رب راضی ہوگا, جگ راضی ہو جائے گا. آج بھی دیکھیں حضرت حر کا نام آ رہا ہے, کیوں انہوں نے حسینی لشکر کو فرما کے یزیدی لشکر کو تھوک کے حسینی لشکر میں آ کے کہا کہ یہ نہ دیکھو, اپنے آنکھوں پر پٹی نہ باندھ لو, کوئی بھی ہے, کنج بھی ہے, اگر شرابی ہے, شراب پینے والا کوئی بات نہیں, اس کو ہی سپورٹ کرنی ہے, اگر رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا ہے کوئی بات نہیں, سپورٹ نہ. انہوں نے کہا نا, اگر یہ سامنے حق ہو, فرما کہ اس کو مان جانا یہ بھی رب کا کرم ہے, یہ بھی سنت ہے, حق کو مان جانا. سامنے حق ہے, سامنے کیا ہے, حق ہے, فرما اس کو مان جانا یہ سنت ہے.
ہے, नबूवत इनके घर की है, रिसालत इनके घर की है, नबूवत इनके घर की है, रिसालत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, और फरमाया सियासत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, फरमाया शराफत इनके घर की है, सदाकत इनके घर की है। सुभान अल्लाह बोलो या सारे हैं। और याद रखो जो अहले बैत से मोहब्बत करे ना, महबूब ने अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमा मौला अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, मैं बोलो मैं हुसैन से हूँ। और महबूब फरमा गए अपने बच्चों को 3 बातों का सबक देना, 3 बातों का, फरमा उनमें से एक अहले बैत की मोहब्बत। हमें हुक्म दे के गए, बता के गए मुसलमानों अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाना, सबक देना। और क्या फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, फरमाया या रब्बुल आलमीन ये मेरा लखते जिगर है हुसैन, फरमा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फरमा मौला जिहड़ा इतना मोहब्बत करने तू इतना मोहब्बत फरमाई, मौला मैं इसे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर, मौला तू भी इसे मोहब्बत फरमा। और यही नहीं, फरमा मौला जिहड़ा जिहड़ा इतना जुड़ जाए इन्हां दी मोहब्बत अपने दिल च वसा ले, मौला ओदा भी बेड़ा पार कर दई, उससे भी फरमा मौला उसे भी मोहब्बत फरमा है। ये अहले बैत के घराने, अहले बैत के चिराग, चश्मो चिराग। और जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो, मैं फरमा इमाम ज़ैनुल फरमा के पढ़ा था तफसीर है, उसमें लिखा था कि वाकया एक बंदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला था, और उसने बस अहले बैत की बारगाह में एक जुमला बोला। फरमा जब वो बंदा फोत हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाह बिका, बता अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या सलूक किया। वो कहता मुझे मेरी नमाजों का नहीं पता, हज का नहीं पता, ज़कात का नहीं पता। तो फरमा पता किस बात का? और फरमा सुनो सुनो, मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी, और मैंने एक महफिल में बैठ के अहले बैत की बारगाह में कुछ जुमले बोले, रब ने फरमा जा उसके सदके तेरा बेड़ा पार कर दिया, उसका तेरा बेड़ा पार कर दिया। नबूवत इनके घर की है, रिसालत इनके घर की है, इमामत इनके घर की है, विलायत इनके घर की है, सियासत इनके घर की है, शुजाअत इनके घर की है, शराफत इनके घर की है, सदाकत इनके घर की है। न घबराओ गुनाहगारों, शफाअत इनके घर की है। न घबराओ, मिन्नू फरमाया गया, न घबराओ, बोलो न घबराओ गुनाहगारों, शफाअत इनके घर की है। बुरों को बख्शवा लेना, सारे बोलो बुरों को बख्शवा लेना, आदत इनके घर की है। बुरों को गुनाहगारों को बख्शवा लेना, आदत इनके घर की है। वही बात आखिरी, और फरमा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल, फरमा जरूर इन्हें आजमाया जाएगा कुछ डर, जरूर इन्हें आजमाया जाएगा कुछ, बोलो कुछ डर। और फरमा वल खौफ मिनल खौफी वल जू'i, फरमा डर से भी और इन्हें भूख से भी फरमा आजमाया जाएगा। और फरमा व नक़सिम मिनल अमवाल, कुछ माल से भी इनको आजमाया जाएगा। फरमा वल अनफुसी, और फरमा इनको फरमा जानों से भी आजमाया जाएगा। वल अनफुसी वस्समरात, फरमा इनको फलों की कमी से भी आजमाया जाएगा। अरे सैयदना इमाम हुसैन 5 चीज़ों को आजमाया गया, आजमाया औलाद तुम्हें, माल तुम्हें, जान तुम्हें, फरमा जो सारी चीज़ें आजमाए गए ना, ऐसा आयत के फरमाया गया, फरमा जिहड़ा माल च भी डट गया, फरमा आजमा किता कामयाब हो गया, औलाद ले भी कुर्बान हो गया, क्या कामयाब हो गया, फरमा मौला की मिलेगा, फरमा वबश्शिरिस साबिरीन, फरमा अल्लाह दे राजी हो जाएगा। फरमा मौला किस लिए? फरमा इसलिए उसके अंदर सब्र है, और फरमा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बात इसलिए है जनाब, हमें आज का जो सबक है वो यही है, इमाम हुसैन के मिशन पे काम करें। सारे बोलो इमाम हुसैन के, सारे बोलो जनाब, कुछ ही बोलो, इमाम हुसैन के मिशन पर। इमाम हुसैन क्या था?
امام حسین نے تھوڑی تھوڑی سنت مصطفیٰ رکھی ہیں. امام حسین ماشاءاللہ میں پڑھ رہا تھا کہ درزی کے قریب آیا، دردی آیا سوٹ سینے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب قمیض جو ہے یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے. فرمایا نہ جو میرے محبوب کی سنت ہے، میرے نانا جان کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھنا، قمیض کو اوپر رکھنا. کیا معنی؟ امام حسین سنتوں سے محبت کرنے والے تھے، امام حسین نماز سے محبت کرنے والے تھے، امام حسین رب تعالیٰ کے دین کی سر بلندی سے محبت کرنے والے تھے. اور یہ مشن ہے کہ ہم امام حسین کے مشن کو آگے لے کے چلیں. امام حسین نے کبھی بھی ظالم کی حمایت، سارے بولو بابے اونچی بولو، امام حسین نے ظالم کی حمایت نہیں کی، بالکل نہیں کی. ہمیں آج یہ سبق لے کے جانا چاہیے. اور یار کچھ بھی ہو جائے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، ظالم کی حمایت نہیں کریں گے.